السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی اور اروپ کمرے میں بیڈ پر لیٹی چھت پر نظریں مرکوز کیے ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسے اس وقت مرجان سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ اروپ کو اس حادثے کے بعد اولاد کی قدر ہوئی تھی۔ میں جاؤں گی ملنے مرجان سے، یقیناً وہ مجھے میری بیٹی سے ملنے دیں گے۔ اچھے لوگ تھے وہ، میں ان لوگوں کی قدر نہیں کر سکی۔ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر آسائش سے نوازا، مگر میں نے اپنے لیے خود جہنم چنی۔ اس ایک غلطی کی سزا مجھے ساری زندگی سہنی ہے۔ اروپ دل ہی دل میں خود سے بولتے ہوئے آنسو پونچھ گئی۔ وہ 9 مہینے بعد کل اس گھر میں واپس جانا چاہتی تھی جہاں ہر فرد کے ساتھ وہ بہت بدتمیزی کر کے آئی تھی، مگر ایک امید تھی جس امید کے بھروسے اروپ کل ملک ولا میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 2 دن بعد نکاح تھا، مگر گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مشیل بے حد مصروف تھی کہ وہ اب 1 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوئی۔ اتنی مصروف ہیں آپ بیگم کہ 5 منٹ تک نہیں ہے شوہر کے لیے؟ اروپ سوتی ہوئی مرجان کو دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ شادی کا گھر ہے، مصروفیات تو ہوں گی نا؟ مشیل اپنا حجاب کھولتی اسے نرمی سے جواب دینے لگی اور پھر بیڈ پر آ کر بیٹھی، تبھی ارباب اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ مشیل اسے دیکھنے لگی۔ سر دبا دو میرا تھوڑی دیر۔ ارباب مشیل کے ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگا۔ مشیل نے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کا سر دبانے لگی۔ ارباب، ایک سوال پوچھوں؟ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ مشیل اس کا سر دباتے ہوئے نظریں چہرے پر جمائے دھیمے لہجے میں اجازت مانگنے لگی۔ نہیں، پوچھو۔ ارباب نے نفی میں سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ اروپ یاد نہیں آتی اب آپ کو؟ مشیل نے بے حد سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ ارباب نے نظر مشیل پر ڈالی۔ مشیل، اس کا ذکر پوچھ سکتا ہوں کیوں کیا ہے؟ ارباب نے بھی قدرے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھنا چاہا۔ ویسے ہی سوچ رہی تھی، مشیل نے دھیمے لہجے میں اسے بولا۔ ارباب ایک دم اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ آج کے بعد میرے سامنے اس کا ذکر مت کرنا مشیل۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوں اور اب صرف تم ہی میرے لیے اہمیت رکھتی ہو، تم سے محبت کرتا ہوں۔ ارباب سرد لہجے میں اسے بغیر دیکھے کہتے ساتھ دوسری طرف منہ کر کے سونے لگا۔ مشیل نے پریشان نگاہوں سے ارباب کو دیکھا۔ ارباب، مشیل نے نرمی سے اس کا نام پکارا۔ مشیل، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ ارباب اپنی پشت اس کی جانب کیے ناراضگی سے کہنے لگا۔ ارباب، سوری، مجھے اروپ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مشیل نے مایوس لہجے میں سر جھکائے افسردگی سے کہا۔ تو تمہیں یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ارباب نے دھیمے مگر سخت لہجے میں اسے بولا، جس پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب ناشتے سے فارغ ہو کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیڈ، میں پوچھ رہا تھا کہ نکاح کس وقت ہونا چاہیے؟ احمد صاحب نے عاطف ملک سے مشورہ لینا چاہا۔ عاطف ملک نے ان کی جانب دیکھا۔ نکاح کے لیے تو دوپہر کا وقت بہترین ہے، کل ظہر کی نماز کے بعد دونوں کا نکاح کر دینا۔ عاطف ملک نے انہیں مشورہ دیا، جس پر احمد صاحب اس بات میں سر ہلا گئے۔ اروپ ملک ولا کے باہر کھڑی سامنے نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس گھر سے جانے والا منظر لہرا رہا تھا، مگر ہمت کر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گیراج عبور کرتی وہ ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھی۔ گھر کے سبھی افراد اس وقت ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، صرف صدف مشیل جو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ اروپ پر نظر پڑتی اس کے قدم تھم گئے۔ یہ کون ہے؟ مسرت محترمہ کی نظر انجان لڑکی پر گئی تو انہوں نے اونچی آواز میں پوچھنا چاہا کہ سب کا دھیان داخلی دروازے کی طرف گیا۔ ارباب اسے موجود پا کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اروپ نم آنکھوں سے سب لوگوں کی طرف دیکھنے لگی، تبھی مرجان پر نظر گئی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارباب سرد لہجے میں اس کی طرف قدم بڑھاتا سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ اروپ کے بڑھتے قدم تھم گئے اور کچھ پل اسے نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں ارباب، مجھے معاف کر دو ارباب۔ اروپ نظریں جھکائے بھرائی ہوئی آواز میں شرمندگی سے اسے بولی۔ چلی جاؤ یہاں سے، کیونکہ تمہارا اب اس گھر سے یا اس گھر کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارباب نے بغیر اسے دیکھے سختی سے کہا۔ ارباب، میں واقعی واپس چلی جاؤں گی، بس ایک دفعہ تو مجھے مرجان سے ملنے دو، میرا بہت دل کر رہا ہے اپنی بیٹی سے ملنے۔ اروپ امید سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بے بس اس سے بول رہی تھی۔ تمہاری بیٹی؟ وہ تمہاری نہیں، مشیل کی بیٹی ہے۔ ارباب نے سرد نگاہیں اس پر مرکوز کیے بتانا ضروری سمجھا۔ اروپ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں ہوں اس کی ماں، اور تم مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتے ہو۔
अरूप ने अब की बार मजबूत लहजे में उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, माँ तुम वही माँ को जो 2 माह की बच्ची को छोड़कर चली गई थी? तब उसे संभालने वाली, उसका ख्याल रखने वाली मिशेल थी। मिशेल है उसकी माँ, तुम नहीं। तुम्हारा कोई हक नहीं है। मरजान पर मेरी नज़रों के सामने आइंदा कभी मत आना। जिन कदमों से आई हो उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ, वरना मुझे निकालना भी आता है। अरबाब सुर्ख आंखें लिए चीखा। मिशेल के साथ साथ हर कोई घबरा गया था। सब कुछ किया था तुम्हारा है। पहले मेरा शौहर छीन लिया मुझसे, और सब मेरी बेटी भी। मैं तुम्हें अरूब मिशेल को नफ़रत भरी निगाहों से देखती ऊंची आवाज़ में चिल्लाती मिशेल की तरफ बढ़ने लगी। तभी अरबाब मिशेल के सामने आया। अरूब ने उसे देखा। मेरे होते हुए तुम इसके साथ कुछ गलत करना तो दूर, इसे छू भी नहीं सकती हो। अरबाब उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहते साथ उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। सब लोग खामोशी से ये सारा मंजर देख रहे थे। ज़बान की बात तुम्हें समझ नहीं आती है? अरबाब उसे घर से निकाल कर एक सख्त निगाह डालकर कहते साथ वापस अंदर की तरफ बढ़ गया। वो खाली नज़रों से अरबाब को जाता देख रही थी। अरूब ने अरबाब से इस किस्म की तवक्को नहीं की थी। कितने लोगों के सामने उसे जलील किया था। वो अरबाब तो नहीं था जो अरूब पर जाने छावर करता था। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, और वो दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। अरबाब की इस हरकत पर अरूब का दिमाग गर्म हो चुका था। गुस्से से वो गाड़ी में बैठी ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुझे इस वक्त किसी रेस्टोरेंट में जाना है, रेस्टोरेंट में गाड़ी रोको। अरूब ने ड्राइवर को स्पॉट लहजे में कहा, जिस पर वो जी मैम बोलकर ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। अरबाब के अल्फाज उसके जहन में घूम रहे थे, जिससे उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मिशेल, जस्ट वेट एंड वॉच। वो दिल ही दिल में मिशेल को बर्बाद करने का फ़ैसला करती उसके मतलब सोचने लगी। ड्राइवर ने गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। वो गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ बढ़ने लगी कि सामने मौजूद वजूद से बुरी तरह टकराई। सॉरी, वकास एक्सक्यूज़ करता उसे देखने लगा। अरूब की नज़र वकास पर और वकास की नज़र अरूब पर गई। आप यहाँ? वकास अरूब को पहचानते हुए बेख्तियार पूछने लगा। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरूब ने थोड़ा सर्द लहजे में उससे कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वकास कहते साथ बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। अरूब के जहन में एकदम धमाका हुआ। सुनो। अरूब के बकाने पर वकास ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। मुझे तुमसे एक काम है, हम बैठकर बात कर सकते हैं? अरूब ने अब के नॉर्मल में उस अंदाज में उसे कहा। वकास सोचने लगा। ठीक है। वकास ने कुछ सोचकर हामी भर दी और वह दोनों एक टेबल पर बैठ गए। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे, उसी वक्त तुम मुझसे जितने पैसे कहोगे उतने तुम्हें दे दूँगी। अरूब ने उसे लालच दी। वकास को उस वक्त सबसे ज़्यादा पैसों की ही ज़रूरत थी। डन, मैं कर सकता हूँ ये काम। वकास फ़ौरन से हामी भरता मुस्कुरा दिया। अरूब भी मुस्कुराई। आज रात ये काम हो जाना चाहिए। अरूब उसे मुस्कुराते हुए कहते साथ खड़ी होती बाहर की तरफ बढ़ गई। वकास उसे जाता देखने लग गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। अरबाब उसके बाद कमरे में चला गया था। मिशेल भी उसके पीछे कमरे में आई और नज़र उस पर गई। वो उस वक्त शदीद गुस्से में था। निकाह पर कौन सा ड्रेस पहनेंगे आप? मिशेल वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालती उसे देखे बगैर बात का आगाज़ कर गई। अरबाब ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अरूब ने अब की बार उसे देखते हुए पूछा। अरबाब ने संजीदा निगाहों से उसे देखा। निकाह भी है, अरबाब ने ठंडे लहजे में उससे कहा। मिशेल उसे मायूस नज़रों से देखने लगी। वो रात की बात से अब तक नाराज़ था। नहीं, मैं सोच रही थी कि पता नहीं कल वक्त मिलता भी है या नहीं, तो अभी कर दूँ। मिशेल ने मासूमियत से उससे बोला। अरबाब बगैर कोई जवाब दिए उठकर स्टडी की तरफ बढ़ने लगा। मिशेल ने उसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी अरबाब, मेरा मकसद आपको नाराज़ करना नहीं था, मुझसे नाराज़ मत हो। अरूब उसका हाथ थाम कर उदास नज़रों से उसे देखते हुए अफसरदा से कहने लगी। अरबाब ने एक नज़र उस पर डाली। मिशेल, मेरा हाथ छोड़ो। अरबाब ने नाराज़गी बरकरार रखते हुए उसे नरमी से कहा। मिशेल की आंखें नम हो गई। बगैर सोचे समझे उसके सीने पर सर रख गई। मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ अरबाब, मुझे माफ़ कर दें। मिशेल उसके सीने में मुँह छुपाए आंसू बहाने लगी। अरबाब के होंठों पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। उसकी खुशबू दुराब को एक सुकून पहुंचा रही थी। अरबाब ने उसकी गिद मजबूत हिसार कायम किया। मेरे इतने करीब तुम खुद हुई हो बेगम, अगर कोई गुस्ताखी हो गई तो मुझे कसूरवार मत कहना। अरबाब उसके कान के करीब अपने होंठ लाए गंभीर लहजे में कहते साथ उसकी सांस सीने में अटका गया। मिशेल ने रोना बंद कर दिया और उसका वजूद कांपने लगा। अरबाब उसका चेहरा अपने सीने से उठाता उसके चेहरे पर हाथ रख गया और बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर झुकता अपने होंठों का लम्स महसूस करवा किया। मिशेल के गाल सुर्ख हो गए। एक बात अपने दिलो दिमाग में रख लो, मेरी मोहब्बत की इकलौती वारिस सिर्फ तुम हो और मेरी आखिरी सांस तक तुम ही रहोगी। अरबाब उसके आंसू पोंछते हुए रोमानवी लहजे में कहता उसे दोबारा सीने से लगा गया।
ارباب کی ناراضگی ختم ہونے پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ شخص بھی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، ہر دفعہ اس کا محافظ بنتا تھا، ہر مشکل وقت میں ارباب نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ بات وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج ہدا اور زوبیہ مشل کے کمرے میں سونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ رات کے وقت ارباب جب کمرے میں آیا تو ہدا اور زوبیہ کو موجود پا کر اس نے سوالیہ نظروں سے مشل کو دیکھا۔ ارباب بھائی، آج آپ وہاج بھائی کے ساتھ سوئیں، ہمیں مشل سے ٹپس لینی ہے کچھ۔ ہدا ارباب کو مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ارباب ایک دم ہنسنے لگ گیا۔ تینوں پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ غلط لڑکی سے ٹپس لینے آئی ہیں، یہ تو دنیا کی خود سب سے بڑی بیوقوف لڑکی ہے۔ ارباب نے ہدا کو دیکھتے ہوئے فوراً سے کہا۔ مشل نے منہ بسور کر ارباب کو دیکھا۔ تو کسی عقلمند سے کرتے نا شادی، مشل منہ بنا کر کہتے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ مگر مجھے تو میری بیوقوف بیوی ہی پسند ہے، ارباب نے پیار سے اسے کہا، جس پر مشل نے آنکھیں چھوٹی کیے گھورا۔ جائیں اب وہاج بھائی کے کمرے میں اور ہم لڑکیوں کو تنگ۔ مشل دروازے کی طرف اشارہ کرتی خفگی سے بولی۔ تم مجھے کمرے سے نکال رہی ہو؟ ارباب نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مشل اس بات میں سر ہلا گئی۔ جب آپ مجھ پر ہنس سکتے ہیں تو میں آپ کو کمرے سے نہیں نکال سکتی۔ مشل ناک پھلا کر خفگی سے اسے کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا جادو کیا ہے تم نے مشل؟ ہدا مرجان کو گود میں لیے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ کوئی جادو نہیں کیا، شاید جو سب برداشت کرتی آئی ہوں اس کا اجر اللہ نے ارباب کی صورت میں مل گیا۔ مشل مسکراتے ہوئے ہدا کو جواب دینے لگی۔ زوبیہ اور وہ دونوں مسکرا دیا۔ کیا جعفر بھی ایسا ہی ہوگا؟ ہدا نے معصومیت سے اس سے سوال کیا۔ انشاءاللہ، اللہ تم دونوں کو ایسے ہی ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے رکھے گا، آمین۔ مشل دل سے دونوں کو دعا دینے لگی، جس پر زوبیہ اور ہدا بھی ایک ساتھ آمین بول گئی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے شادی کے بعد جعفر بدل گیا تو؟ ہدا تھوڑا خوفزدہ سے منہ سجا کر کہنے لگی۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو، لڑائی ناراضگی ہر رشتے میں ہوتی ہے، مگر اس لڑائی اور ناراضگی کو زیادہ لمبا نہ کرنا۔ مثلاً اللہ نہ کرے کبھی، لیکن اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو جعفر تم سے بات نہیں کر رہا تو تم اس سے بات کرو، رشتہ دونوں کو نبھانا پڑتا ہے۔ مشل نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ ہدا اور زوبیہ دونوں ہی اس کی بات کو سمجھ گئیں۔ ٹھیک ہے، ڈن، میں ایسا ہی کروں گی۔ ہدا اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ مشل مسکرائی۔ میں بھی۔ زوبیہ نے بھی فوراً سے کہنے لگی۔ زوبیہ تم تو ویسے بھی بہت سمجھدار ہو، مجھے یقین ہے کہ وہاج بھائی خود کو لکی فیل کریں گے، مشل اسے پیار سے کہنے لگی، جس پر زوبیہ مسکرا دی۔ وہ تینوں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم زوبیہ کے سر میں درد سا ہوا۔ میں سوچ رہی ہوں اپنے لیے چائے بنا لو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، زوبیہ کہتے ساتھ بیڈ سے اترنے لگی۔ تم دلہن ہو زوبیہ، میں بنا لاتی ہوں تمہارے لیے چائے، تم بیٹھو۔ مشل اسے فوراً سے منع کرتی کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زوبیہ اور ہدا باتیں کرنے لگے۔ میں ذرا مایوں کا ڈریس چینج کر لوں، انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں، باتیں کرتے کرتے بھول ہی گئی چینج کرنا، ہدا کہتے ساتھ اپنے ساتھ لان کا جو سوٹ لائی تھی وہ اٹھاتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اب زوبیہ اکیلی کمرے میں موجود تھی۔ تبھی لائٹ گئی۔ زوبیہ گھبرائی، اس نے نظر ارد گرد گھمائی اور فون ڈھونڈنے لگی تھی، تبھی کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ زوبیہ ایک دم خوفزدہ ہوئی اور اس نے مزاحمت کرنا چاہی مگر ناکام رہی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے اٹھاتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ لائٹ بھی ایک دم آ گئی۔ ہدا چینج کر کے کمرے میں آئی تو زوبیہ موجود نہیں تھی۔ ہدا تھوڑی پریشان ہوئی کیونکہ اس نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، وہاج سے ملنے جانے کا تھا، اور وہاج اس سے مل بھی کیسے سکتا تھا؟ آج تو وہ ارباب کے ساتھ سو رہا تھا، شاید نیچے گئی ہوگی، ہدا خود سے اندازہ لگاتے ہوئے کہتے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مشل چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ زوبیہ کہاں گئی؟ زوبیہ کو نہ پا کر مشل نے ہدا سے سوال کیا۔ کیا مطلب، وہ نیچے نہیں ہے؟ ہدا نے اس سے بدلے میں پوچھا۔ مشل نفی میں سر ہلا گئی۔ میں چینج کرنے گئی تھی، واپس آئی تو زوبیہ نہیں تھی روم میں، مجھے لگا وہ نیچے گئی ہوگی۔ ہدا نے پریشانی سے مشل کو ساری بات بتائی، جس پر مشل بھی بے حد پریشان ہوئی اور وہ دونوں کمرے سے باہر کی طرف بڑھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھائی کو بھی یہاں سونا تھا، میں کال ہی نہیں کر سکوں گا زوبیہ کو، وہاج دل ہی دل میں خود سے کہتے ساتھ منہ لٹکا گیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارباب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہاج بھائی روم میں ہیں؟ مشل نے ارباب سے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ ارباب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فکر مند سا پوچھنے لگا۔ ارباب، زوبیہ کا نہیں پتا وہ کہاں گئی، مشل نے ارباب کو آہستگی سے بتایا۔ ارباب بھی ایک دم پریشان ہوا۔ کیا مطلب نہیں پتا؟ یہیں کہیں ہوگی، گھر سے تھوڑی جا سکتی ہے۔ ارباب کمرے سے باہر آتے ہوئے مشل سے بولا۔ وہ نہیں ہے، ہم نے سارا گھر دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ مشل کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا اور زوبیہ کا نام ملنا اسے بے حد پریشان کر رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، تم ریلیکس کرو۔ ارباب اسے تسلی بخش کر فوراً سے نیچے کی طرف بڑھا۔ ہدا اور مشل وہیں کھڑے ارباب کا انتظار کرنے لگے۔ زوبیہ کو دیکھا ہے؟
ارباب نے گارڈ سے پوچھا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں صاحب، یہاں تو اروب میڈم کے جانے کے بعد نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ گارڈ نے ارباب کو آگاہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھا۔ وہ خود بھی بے حد پریشان ہو گیا کہ ایک دم زوبیہ کہاں جا سکتی ہے؟ شادی بھی اس کی اپنی مرضی سے ہو رہی ہے، بھاگ تو نہیں سکتی، تو پھر کہاں جا سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں صرف یہی سوال آ رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک